یعنی اب تو نماز کا نظام بالکل مختلف ہو گیا نا، ورنہ اتنا سائنٹیفک نظام جو ہے دنیا میں آپ کو، یہ میں نے کسی گفتگو بھی سنی، اس میں مجھے متاثر کیا، پھر ایک جگہ میں نے پڑھا ہے اس پورے نظام کو دیکھیں اللہ نے کیا بنایا تھا۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے حج کا ذکر کیا تھا۔ یہ میٹنگز ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی کمپنیوں کی اینول میٹنگز ہوتی ہیں، کوارٹرلی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ انسینٹیو دیتی ہیں، موٹیویشن دیتی ہے، ویژن کو یعنی ریفریش کرتی ہیں لوگوں کے لیے۔ ہمارے دین کی جو اینول بزنس میٹنگ ہے نا، وہ حج ہے، جہاں پوری دنیا سے مسلمانوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس حج کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دوبارہ سے ان کا ایمان ریفریش کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ تمہارا زندگی میں مقصد کیا ہے، امت کے مسائل کیا ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے انہیں ڈائریکشن دی جائے۔ یعنی پورا یہ سالانہ اجتماع تھا جس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا اس پوری امت کی تربیت کا۔ پھر اس کے بعد ایک ریجنل اجتماع رکھا اللہ نے ہر ہفتے، اور وہ جمعے کا نظام تھا۔ اچھا، جمعے کے نظام کا بھی یہ تو اب ہمارے یہاں ہوا ہے نا، ورنہ جمعے کی نماز کبھی بھی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے آپ ہمیشہ دیکھیں گے بڑے شہروں میں چلے جائیں، اب جامع مسجد ہے کہ ہر شہر میں جامع مسجد ہوتی تھی۔ اس جامع مسجد میں آپ پورے علاقے کے لوگوں کو جمع کریں گے ایک جمعے کو، اور وہاں آ کر جو ذمہ داران ہیں وہ وہاں آ کر تقریر کریں گے، بتائیں گے امت کے مسائل کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، آگے کی ڈائریکشن کیا ہے۔ تیسرا، آپس میں ہمیں جوڑنے کے لیے روزانہ کا نظام 5 وقت کا۔ اور 5 وقت کے نظام میں آج بات آپ سے کہوں، حضرت عمر ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں کبھی کبھی تو ہمیں بھی مجبوری ہوتی ہے، ہم مسجد پہنچے ہیں، فرض نماز ختم ہوئی، بھائی کلینک پہنچنا ہے، پیشنٹ لائن لگی پڑی ہے وہاں پر، تو آدمی اٹھتا ہے، اپنی جلدی سے جو چیزیں کرنے کی نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر کے برابر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کے نکلنے لگے۔ حضرت عمر نے اس کا کندھا پکڑا اور اس کو زبردستی بٹھائے، کہا تم سے پہلے پچھلی قومیں اس ہی عمل کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ یعنی نماز کے اندر بس نماز پڑھی، اس نماز کا تو ایک مقصد تھا بھائی، آپ وہاں لوگوں سے ملیں، لوگوں کا حال احوال آپ کو پتہ چلے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، آپ کو کوئی 5-7 منٹ وہاں بیٹھ کے بتائے۔ یعنی نماز کا تو پورا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں۔ اب تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایمانداری کی بات ہے، میں بھی اس مسجد میں جاتا ہوں، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے برابر میں نماز کون پڑھ رہا ہے۔ نہ کبھی کوئی ہاتھ ملا رہا ہے، نہ کوئی کسی سے مل رہا ہے، نہ کوئی کسی کا پوچھ رہا ہے۔ یعنی نماز کا پورا مقصد ہی پوری اس امت کو ایک دوسرے سے جوڑنا تھا کہ نماز ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ وہاں وقت لگایا، آپ کا جو امام ہے وہ کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں، امت کے مسائل کیا ہیں، ان پر وہ بات کرتا ہے۔ تو نماز کا یہ پورا ایک نظام تھا، ایٹ لوکل لیول، ایٹ ریجنل لیول، اور ایک انٹرنیشنل لیول۔ لیکن اب تو ظاہر بات ہے آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔